بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا حکم فرماتے ہیں۔ ہمارے شریعت اسلامی میں حلال و حرام یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو توحید، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ہر شعبے میں بھی حلال اور حرام یہ دونوں چیزیں پائے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے ساتھ، رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اس کو حرام کہتے ہیں۔ عبادات کے لین سے نماز ہے، نماز کے اندر بات چیت کرنا حرام کہا جاتا ہے، اور معاملات کے لین سے تجارت حلال ہے اور سود لینا حرام ہے، اور اسی طرح معاشرت کے لین سے حلال و حرام موجود ہیں۔ اخلاق کے لین سے حلال و حرام یہ صرف کھانے پینے کے حد تک محدود نہیں، بلکہ اسلام کے ہر حکم میں بھی حلال و حرام کا تعلق ہے۔ حلال کہتے ہیں جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہو یا جس کی کرنے کی اجازت ملی ہو، اس کو حلال کہا جاتا ہے، اور حرام جس کام سے اللہ نے، اللہ کے رسول اللہ نے منع کیا ہو، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہم بہت زیادہ حلال کو لفظ کو سنتے ہیں۔ یہ سب جو ہے، جو غیر مسلم ہیں، ان لوگوں کے پھیلائے ہوئے اسلام مخالف چیزیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو دین اسلام دیا ہے یہ کامل و مکمل مذہب ہے۔ اس میں کھانے پینے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، پہننے اوڑھنے سے، معاملات، معاشرت، ہر چیز بھی اللہ تعالیٰ ایک قانون، ایک طریقہ جو ہے، ایک دین دے کر اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اسلام صرف مذہب ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے، ایک مستقل ہمارا طریقہ ہے۔ ہر کام کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر بتا کر گئے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ سبزیاں ہیں، جو سبزیاں زہریلی ہیں اس کا کھانا حرام ہے۔ جو پاکیزہ سبزیاں ہیں اسی کو کھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جانور ہیں، ان میں سے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ حلال اور جائز قرار دیے ہیں۔ جو چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں ان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ چیتا ہے، شیر ہے، بلی ہے، ایسے جانور ہیں جو دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے کھاتے ہیں، اس کو کھانا حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ مرغی ہے، بکرا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو حلال جانور ہیں جو دوسرے پر حملہ نہیں کرتے، اس کو جو ہے کھا سکتے ہیں، ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ اب آیا دوسرا مسئلہ کہ اس کو ذبح کرنے کے متعلق، جانوروں کو ذبح کرنے کے متعلق اسلام کے اندر حلال جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے، جانور پہلے سے حلال ہو، ایسا نہیں حرام جانور کو لا کر ذبح کریں گے اس کو حلال نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی بلی کو لا کر جو حرام جانور ہے حلال کر دے، یعنی ذبح کر دے، تو حلال نہیں ہوگی، بلکہ حلال جانور کو شریعت کے مطابق ذبح کریں گے تو وہ جانور جو ہے حلال ہوگا۔
اسلام کے اندر کسی جانور کو ذبح کرنے کے 2 شرائط ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے ذبح کرنے والا عقیدے کے اعتبار سے اہل کتاب ہو، یعنی وہ مسلمان ہو، قرآن کے اوپر قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کے اوپر یقین ہو. قرآن نے اور اس کو تفصیل سے بھی واضح کیا ہے، جو تورات و انجیل کے اوپر بھی حقیقی طور سے اگر وہ عمل کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ بھی کھانے کی اجازت اللہ نے دی ہے. دوسری چیز، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. یہ اللہ کے لفظ کے علاوہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى بہت سارے نام ہیں، کسی بھی نام کو اللہ کا لیا جائے تب وہ یہ دونوں شرائط، یعنی ذبح کرنے والا اہل کتاب ہو، کتاب کو ماننے والا، یعنی قرآن کے اوپر اس کا یقین ہو، عقیدے کے لحاظ سے بھی ہو اور عمل کے لحاظ سے وہ اللہ کا نام لے، تبھی جو ہے وہ اس جانور کو کھایا جا سکتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم جس کو اللہ پر یقین نہیں ہے وہ بسم اللہ کہہ کر ذبح بھی کرے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا نام موجود نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی مومن مسلمان بھول کر اللہ کا نام بھی نہ لے، ذبح کر دے بھول کر، یا اس وقت کے جانور کو ذبح کرنے کی پریشانی میں، تب بھی اس کو کھانا جائز ہے، حلال ہے. اور اس کے علاوہ جس جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کو قبلے کی طرف لٹانا، اس کو سنت قرار دیا جاتا ہے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ سنت ہے. اور جانور کے 4 رگوں کو کاٹنا ضروری ہے، جیسے سانس کی نالی اور کھانے پینے کی 2 شہر، ان میں سے اگر 3 کو بھی ذبح کریں گے تو وہ چیز جائز ہو جائے گی. یہ ہے ذبح سے متعلق. اور ایک جانور کے حلال ہونے سے متعلق، یہ حلال کا لفظ جو ہے یہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلمین جو ہے اس کو ایک مستقل ایک لوگو بنا کر اپنی تجارت کے لیے وہ پوری دنیا میں عرب کنٹریز کے اندر گوشت کو فروخت کرنے کے لیے انہوں نے وہ لیبل لگا کر اس کے پیچھے اسلام کے خلاف، اسلامی نظام کے خلاف، مقصد کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پر بات چیت کر رہے ہیں. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو پاکیزہ حلال چیزیں ہیں اسی کو کھاؤ، کیونکہ انسان کی صحت جو ہے اپنے کھانے پینے کے اوپر اس کا مدار ہوتا ہے. تو اس لیے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. دعا کیجیے اللہ